بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقائد میں الایمان بالقدر، جن چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے اس میں ایک چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طبع علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں جو ازل میں فیصلہ فرمایا تھا اس کا نام ہے تقدیر الہی۔ انسان جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے جس کا علم ناقص ہے، نہ اس کے پاس ماضی کا کوئی علم نہیں، گزرے ہوئے زمانے کا کوئی علم نہیں، حال کا بھی پورا علم اسے حاصل نہیں، مستقبل تو پورا کا پورا اس سے اوجل ہے۔ اس لیے انسان جو ہے جب بھی کوئی منصوبہ بناتا ہے، کوئی پلان بناتا ہے، کوئی پروگرام بناتا ہے تو محض اپنے خیال آرائی کی بنیاد پر، اپنے ناقص معلومات کی بنیاد پر ایک پروگرام بناتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کا پروگرام بہت کم کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی معلومات ناقص ہوتی ہیں، اس کے تجربے ناقص ہوتے ہیں، اس لیے وہ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہماگیر ہے۔ ماضی کا بھی پورا علم ہے، مستقبل کا بھی پورا علم ہے، حال کا بھی پورا علم ہے، کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ سے اوجل نہیں ہے، اتنا اللہ کا علم کامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اندازہ، اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے وہ حتمی اور قطعی ہے، اس میں ذرا بھی تذبذب اور تردد اور شک ممکن نہیں۔ تو تقدیر الہی، اللہ کی تقدیر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جو علم ازلی ہے اور ابدی ہے، اس علم کی بنیاد پر، اور اس علم کی بنیاد پر جو اللہ کا کامل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر اس کائنات کا ایک نظام بنایا، ایک پروگرام بنایا، اسکیم، ایک منصوبہ اللہ نے بنایا۔ اس منصوبے کو کہتے ہیں تقدیر الہی۔ اب ظاہر ہے اللہ کا جب علم اتنا کامل، مکمل، جامع ہے تو وہ منصوبہ بھی کتنا مکمل اور جامع ہوگا، اس میں ذرا بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک بات ہے، یہ ہے تقدیر کی تعریف۔ دوسری چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے، تقدیر کا جو مسئلہ ہے بہت آسان ہے، اسلام نے بہت آسان بنا کے اس کو پیش کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بہت پیچیدہ بنایا ہے۔ آسان کیسے بنتا ہے اور پیچیدہ کیسے ہو گیا، اس کو سمجھنا ہے۔ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ آسان ایسے ہوتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ماننے اور تسلیم کرنے سے متعلق ہے۔ تقدیر کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں کہ تقدیر کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بھلی اور بری باتیں سب اللہ کی طرف سے ہے، سب چیز اللہ نے طے کر دی، سب چیز اللہ نے لکھ دی، بس ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جیسا فرمایا اور جتنا فرمایا، اس پر ماننا ہی اس میں ایمان کی سلامتی ہے۔ آگے بڑھ کر غور کرنا، اپنی عقل کو اس میں چلانا
اور اپنے فکر کو اس میں دوڑانا یہ صرف ناجائز نہیں بلکہ ایمان کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ فغضب حتى احمر وجهه كأنما قفي في جبهته حب الرمان۔ ایسے آپ ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا، گویا انگور کے جو دانے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے رخسار پہ حب الرمان، انگور کے دانوں کو نچوڑ کے آپ کے گالوں پہ ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ابی ھذا امرتم ام ھذا ارسلت الیکم، کیا یہی کام کے لیے میں بھیجا گیا؟ کیا یہی کام ہے تمہارا کہ اس کے بارے میں تم ڈسکس کرتے رہو، بیٹھ کے بات چیت کرتے رہو؟ انما ہلک من کان قبلکم، ان تم سے پہلے بہت سی امتیں صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، فتنازعوا فی ھذا الامر، اس کام میں وہ بحث و مباحثہ کرتے۔ عزمت علیکم، قسم دیتا ہوں، پھر قسم دیتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، اس بارے میں کبھی تم جھگڑا مت کرو۔ تو یہ صاف حدیث ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ماننے سے متعلق ہے، سمجھنے سے متعلق نہیں۔ تو پھر بہت آسان ہوگی بات، جتنی بات ہمیں بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات مانی۔ اس پہ منہ کھولنا، اس پہ منہ بند رکھنے پہ بڑا انعام ہے، اور اس ٹاپک پہ منہ کھولنے پہ بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم لم یسأل عنہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے، فرشتے سے کہیں گے اس کے نامہ اعمال ذرا دیکھو کہ اس نے تقدیر کے بارے میں کبھی بحث کی ہے؟ کبھی کسی وقت تقدیر کے بارے میں اس نے ٹاپک اچھالی ہو اور توبہ نہ کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ذرا سامنے لاؤ، یہ دنیا میں تقدیر پہ بحث کرتا تھا میری، آج میں اس سے بحث کروں گا۔ اور اللہ رب العزت جب اس سے بحث کریں گے تو وہ ہار جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَتَكَلَّمْ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ، اور جس نے دنیا میں اپنی زبان کو اس ٹاپک پہ محفوظ رکھا، کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے لم يسأل عنہ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں بلکہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا، خاص طور پر دو باتیں ہیں جس میں ہم زبان نہیں کھولنی ہے، دو مسئلے خاص طور پر ہیں جس میں کبھی بھی بات نہیں، بلکہ اگر ہو رہی تو اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے۔ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کے مسئلے میں اگر بحث و مباحثہ کہیں ہو رہا ہے اس کو روک دینا، نہیں روک سکتے اٹھ کے وہاں سے چلے جانا، بڑی وعید ہے۔ اور دوسری چیز اللہ فی اصحابی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں تم زبان مت کھولو۔ مطلب کیا ہے؟ وہ صحابہ کے اختلافات کو، ان سے جو غلطیاں ہوئی ان کو، ان سے جو اجتہادات میں جو یہ ہوئی، بیٹھ کے جو ہے اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون حق پہ تھے، حضرت عائشہ حق پہ تھی، حضرت علی حق پہ تھے، حضرت معاویہ کا کیا کردار تھا، حضرت، یعنی ہم جو ہے اس پہ نہیں۔ اللہ فی اصحابی، میں اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں کہ کبھی اس معاملے میں تم زبان مت کھولنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ آدمی کبھی زبان نہ کھولے۔ تو بہرکیف تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ماننے سے متعلق ہے تو آسان ہے، سمجھنے کی کوشش آدمی نہ کرے، غور و فکر بحث و مباحثے کی طرف نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمانیات کی فہرست میں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا مل ایمان، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمانیات کی لیسٹ بتائی، یہ ہے ایمان۔ اور جتنی ایمانیات کی چیزیں ہیں نا، اس میں ایک اصولی بات ہے
کہ اس میں آدمی اپنی عقل نہ دوڑائے، جنت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، جتنا بتایا اتنا ہی کا، جہنم کو عقل سے نہ سمجھے۔ اور دوسری چیز، یہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کے جتنے صفات ہیں ان صفات کو ایک حد تک ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کو پوری طرح حقیقت کے ساتھ سمجھنا یہ ہمارے عقل میں ہمارے بس کی بات نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفات کے معاملے میں ہمیں ایک جگہ رک جانا پڑتا ہے، بھئی یہاں رک جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے تم، یہیں تک تمہاری پہنچ ہے، اسی طرح تقدیر کے معاملے میں بھی ہمیں ایک حد تک رک جانا پڑتا ہے، لیکن لوگ رکتے نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ آسان اسی وقت ہے جبکہ تقدیر کو ہم تسلیم کریں، بھئی اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ پیچیدہ اور مشکل اسی وقت مسئلہ بنا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی کہ بھئی یہاں تک۔ روح کیا ہے؟ سوال ہوا، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم تمہیں تھوڑا دیے، روح اس سے آگے کی چیز ہے۔ جتنا تمہیں علم دیے ہیں اس علم کی مقدار میں تم روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جتنی مقدار تمہارے پاس ہے علم کی، وہ مقدار ماننے تک متعلق ہے، آگے اگر سمجھنے کی کوشش آدمی کرے گا تو غلط جواب دے گا۔ یہ بات جو ہے ایک حدیث سے آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ فی الجنۃ ومقعدہ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی طے کر دیا، بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، اتنا ہی مسئلہ تقدیر کا ہے۔ اب آگے سوال اٹھا حضرات صحابہ کی زبان سے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، اچھا ہم اس لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہر چیز کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا حضرات صحابہ کو، انہوں نے سوال، بلکہ آپ نے دوسری بات فرمایا تم کام عمل کرتے رہو، تم عمل کرتے رہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں ان صفات کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حد تک ہی سمجھایا۔ اس حد سے آگے سمجھنا، اس حد سے آگے بڑھ کر معلوم کرنا، یہ دراصل جو ہے اپنے کو ہلاکت کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر کے مسئلے میں جو مقدار ہمیں بتلائی ہے وہ ہمارے فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے ہماری طبیعت بہت مطمئن ہوتی ہے۔ جو مقدار اور جو تفصیل معلوم کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے وہ ہماری فطرت کے بالکل خلاف ہے، اور اس سے طبیعت بھی وحشت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو گیا کسی کے گھر، مثال کے طور پر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، اس وقت دو ہی جواب ہو سکتے۔ ایک یہ ہے سیدھے سیدھے آدمی کہے اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ سیدھا سادہ جواب ہے، اس سے ہماری طبیعت مطمئن، اس میں کوئی ضرور مصلحت ہوگی، اس کے پیچھے ضرور خیر چھپا ہوا ہوگا۔ اگر انسان اس کو چھوڑ کر اگر اس کے اسباب ڈھونڈنے لگے، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کی طبیعت وحشت میں رہتی ہے اور اسے کبھی اطمینان نہیں ہوتا۔ تو تقدیر کا علم جتنا، جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، وہ مقدار ہماری فطرت کے مطابق اور طبیعت میں بالکل اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ اور جس تفصیل سے ہمیں منع کیا گیا حاصل کرنے کا، وہ تفصیل ہماری عقل سے بہت باہر ہے،
اور اس سے نہ طبیعت مطمئن ہوتی ہے بلکہ وہ فطرت کے خلاف اور ہماری طبیعت اس سے وحشت ہوتی ہے۔ سب کچھ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، طے کر دیا، سب اللہ رب العزت نے جب سب کے بارے میں کر دیا، اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوکا ہوا لوگوں کو بھی کہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب کچھ لکھ دیا، جنتی کون، جہنمی کون، سعید کون، شقی کون، بدبخت کون، نیک بخت کون، تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن مجید میں دیکھیں، تقدیر پر ایمان لانے کی جہاں اہمیت ہے، اعمال کے کرنے کی بھی وہی اہمیت ہے۔ پورا قرآن پاک اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ ایمان والو عمل کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے عمل کرنا یہ اصل بندگی ہے۔ ہاں، ورنہ یہ خواہ اللہ کو دھوکا ہے اور خود کو دھوکا دینا ہے۔ آدمی اگر یہ کہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا ہے تو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آدمی یہ صرف دین کے بارے میں کہتا ہے، دنیا کے بارے میں آدمی کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی سب اللہ نے پہلے ہی سے روزی میری لکھ دی ہے تو مجھے ایک جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں پوری تدبیریں، پورے اسباب آدمی اختیار کرتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا، شیطان اس راستے سے آ کر دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، حالانکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ اعمال کو، اسباب کو جوڑا ہے۔ تو اصل ہمارا کام کیا ہے؟ ایک طرف ہم مکمل ایمان لائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف ہم پوری محنت کے ساتھ برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف ہم جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ بیمار ہو گئے، پوری دوا کریں گے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ بیماری آ گئی، پوری دوا کریں گے۔ کہیں مصیبت ہے، پوری طرح بچیں گے، بچانا اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جا رہے ہیں، شام کے سفر میں، سیریا۔ راستے میں اطلاع ملی کہ وہاں طاعون پھیلا ہے، جس طاعون میں 10,000 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تو کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ موت سے ڈر کے جا رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے آپ ڈر کے جا رہے ہیں، جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، آپ کیوں ڈر کے جا رہے ہیں؟ چلیں آپ شام کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عجیب بات کہہ رہے ہو تو، میں وہ جو واپس جا رہا ہوں یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ وہاں آپ دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی، اسی درمیان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المومنین، میں نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا، جس جگہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر کا آدمی کوئی اندر نہ جائے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں، یہ تدبیر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اور حدیث میں اور سیرت میں اس کی پوری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ آدمی پوری طرح تدبیر اختیار کرے۔ بیماری کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ لیکن پھر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، جزامی سے اس طرح دور رہو جس طرح شیر سے دور رہتے ہو۔ حالانکہ بیماری کون لاتے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ حالانکہ صحابہ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹوں میں جو کھجلی کی بیماری آئی ہے یہ فلاں جگہ کے اونٹ کے لگنے سے آئی ہے۔ اچھا، اسے کہاں سے آئی؟ ہوتے ہوتے پہلے والے کو کہاں سے آئی؟ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو یقین ایک طرف یہ ہو، لیکن تدبیر آدمی پوری طرح یہ کرے۔ تو بالکل کیا ہے، بیلنس اس میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں سب کچھ طے کر دیا، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پورے اپنے کوشش کے ساتھ ہم برائیوں سے بچ کر اچھائیوں کی طرف چلیں گے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، میری امت کے دو ایسے طبقے ہیں جو میری امت میں ہیں لیکن لیس لہما فی الاسلام نصیب، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، المرجیۃ والقدریہ، ایک مرجیہ اور ایک قدریہ۔ مرجیہ کو اردو میں جبریہ بھی کہتے ہیں، جبریہ دیکھیں، جبریہ قدریہ، اب ہمیں اس کے بارے میں نہیں پڑھنا، لیکن ان کی ذہنیت کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے، اور یہ ذہنیت آج عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ اب ان کی ذہنیت کیا ہے؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے، مثلا ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے
میں تو مجبور ہوں، میرا کوئی اختیار ہے نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں، سب کچھ اختیار اللہ کے پاس ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے کرانے سے ہو رہا ہے، میں تو بے بس ہوں، لاچار ہوں، میں تو مجبور محض ہوں، لہذا جب میں مجبور ہوں تو اللہ رب العزت جبر کے راستے سے مجھے کام کروا رہا ہے، میرا کفر اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، میرا ایمان اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، میرا نماز چھوڑنا اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، بھائی میں تو مجبور ہوں، وہ اختیار سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرا تو کوئی، لہذا اب ہوا کیا، آخرت میں مجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، کیوں پوچھیں گے، میں تو مکلف ہی نہیں، میں تو مجبور ہوں، انسان مجبور ہے محض کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں جبر، کہ اللہ تعالیٰ جبر کے راستے سے، زبردستی کے راستے سے بندے سے کام کرواتے، سب اختیار اللہ کے پاس، انسان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اس سے کیا عقیدہ نکلا کہ آخرت میں اس سے پوچھنی ہوگی، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جبریہ۔ ایک آدمی اگر اس کی یہ سوچ بنے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کر رہا ہوں، اپنے اختیار سے میں کر رہا ہوں، میرا کام میں میرا اختیار ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اللہ کی قدرت کا بھی اس میں دخل نہیں، اللہ کی قدرت کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں، میں اپنے کاموں کا خود خالق ہوں، دیکھتا ہوں اپنے اختیار سے، سنتا ہوں اپنے اختیار سے، بولتا ہوں، ایمان لایا اپنے اختیار سے، کفر سے بچا اپنے اختیار سے، اپنا اختیار، اس کو کہتے ہیں قدریہ، جو انکار کرتا ہے تقدیر کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی ذہنیت رکھنا، یہ دونوں اسلام سے ان کا حصہ نہیں، بلکہ کیسی ذہنیت، کیا بتایا آپ نے بتایا، دیکھو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کفر کو پیدا کرنے والا اللہ، ایمان کا پیدا کرنے والا اللہ، اچھائیوں کا بھی کون پیدا کیا؟ اللہ، بھلائیوں کو کون پیدا کیا؟ اللہ۔ لیکن اللہ تعالی کا اصول ہے، جب انسان اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس ارادے پر وہ عمل پیدا کرتے ہیں، انسان جب کفر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ارادے پر اسے کفر کو اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ چیز ہے۔ اس کو آسان یوں سمجھیں، انسان افعال میں مختار ہے، اختیار میں مجبور ہے، انسان جو ہے کاموں میں مختار ہے، دیکھنے میں اس کو اختیار ہے، افعال میں اختیار ہے لیکن اختیار میں مجبور، مکمل اختیار میں مجبور ہے۔ حضرت علی کو کسی نے پوچھا یہ آپ جو بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، یہی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں انسان مجبور بھی ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، کہا کہ ایک پیر اٹھا لیا، کہا دوسرا اٹھا، یہ ہے انسان افعال میں اختیار رکھتا ہے اور اختیار میں مجبور ہے، دوسرا اٹھانے کا اختیار ہے تجھے، اس میں مجبور ہے۔ تو لہٰذا بالکل آدمی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، لیکن وہ اختیار بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سمجھ رہے؟ بس اتنا ہی ہمیں سمجھنا، میں وہی باتیں کر رہا ہوں جہاں تک اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائیں، آگے کی جو باتیں آئیں گی نا بس اس کو اللہ پہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ اور اس طرح کی بات رکھنا کہ میں تو مجبور ہوں، بس جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، ہوتا نا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی حکایت لکھی ہے، یہ جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے نا، بھئی میرا کیا ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نماز کو آؤ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، قرآن پڑھو اللہ جب وقت دیں گے کریں گے۔ ایک آدمی باغ میں گھس گیا، کسی باغ میں، اور گھس کر جو ہے نا پھل کھانے شروع کر دیے، مالک آیا، بھئی حضرت اجازت تو لی ہے آپ نے کسی مالک سے؟ کون مالک، کون، کس کی اجازت؟ کیوں بھئی اجازت ہے؟ اصل مالک لا فاعل الا اللہ، لا موجود الا اللہ، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کے مالک اللہ ہیں، زمین اللہ کی، ہوا اللہ کی، درخت اللہ کا، پھل اللہ کے، بھوک اللہ نے بنائی، پیٹ اللہ نے بنایا، منہ اللہ نے بنایا، ہاتھ اللہ نے بنایا، توڑا کھایا اٹھایا سب اللہ کی، کون مالک، کس کی اجازت؟ مولانا رومی فرماتے مالک نے کہا اپنے نوکر سے ذرا ڈنڈا اور رسی لے کے آؤ، ڈنڈا اور رسی لائے، رسی سے اس کو باندھ دیے، دو لگایا نا ڈنڈا، کہنے کا چلایا نہ شروع کیا، روتا کیوں ہے؟ ڈنڈا اللہ کا، مارنے کی طاقت اللہ نے دی، رسی اللہ کی،
اس طرح جو ہے یہ سوچ درست کرنی ہے. سمجھ آئے؟ آدمی کہتا ہے نا بھی اللہ کے اوپر پوری بات اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے آدمی. نماز وہ کہہ رہے ہیں بنا کے کیا ہے تقدیر کا بہانہ مسلمان اعمال سے دور ہو رہا ہے. بھائی نماز بھائی اللہ توفیق دیں گے تو آئیں گے. توفیق کب دیں گے؟ جب تم ارادہ کرو گے تمہارے ارادے پر اللہ توفیق دیں گے. ہاں تمہارے ارادے پر اللہ توفیق دیں گے. گناہ سے بچو بھائی اللہ توفیق دیں گے تو بچیں گے. تم ہمت تو کرو تمہارے اس ارادے پر اللہ وہ چیز پیدا کریں گے. اصل خالق اللہ ہی ہے, ہر چیز کے خالق اللہ, لیکن اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے ہمت کا ارادہ کا. تمہارے اس اختیار پر, اس سے پہلے بھی ایک بات میں نے عرض کی تھی, ہم مشیت میں اور رضا میں فرق کرنا چاہیے. مشیت اللہ کے چاہنے سے, پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ اس سے خوش ہے یہ ضروری نہیں. کفر دنیا میں اللہ کے چاہنے سے, اللہ اگر چاہتے تو کفر مٹ جاتا, لیکن اللہ کفر سے خوش ہے نہیں. اللہ رب العزت ایمان سے خوش ہے, اللہ نماز سے خوش ہوتے ہیں, اعمال سے خوش ہوتے ہیں. خوشی الگ مشیت الگ ہے. تو بہرکیف یہ ایک چیز تھی. اور دوسری چیز اس میں ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی ترغیب دی ہے کہ ایمان, تقدیر پر ایمان لاؤ. تقدیر پر ایمان لانا, اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان لانا, یہ بہت بڑی دلوں کی تسلی کا اور راحت کا ذریعہ ہے. اس کا نتیجہ بس خاموش مان لیا ایمان بالقدر پر, یہ ایمان والوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے, پریشانی کا ذریعہ نہیں. جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ نے کیا, عربی کچھ کام نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا, نہیں ہوا, مقدر میں تھا نہیں. اسی لیے جب آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اور جس کا تقدیر کے بارے میں کچھ شک و شبہ ہوتا ہے نعوذ باللہ, وہ حالات اور صدموں کے موقع پر بہت پریشان ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, دیکھیں نا, ایک ہے غم, ایک ہے پریشانی, دونوں میں فرق ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے, مصیبت کے آنے پر غم کا ہونا الگ چیز ہے, پریشانی کا ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی پریشانی الگ چیز ہے, غم کا ہونا الگ چیز ہے. غم فطری بات ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے تقدیر کو ایمان, تقدیر پر اس کا ایمان ہے, بڑی سے بڑی مصیبت اس پر آئی, غم ہوگا, لیکن زیادہ اندر سے پریشان اور بے قرار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل میں یہ بات ہے اللہ کی اس میں حکمت ہے, مصلحت ہے, اللہ رب العزت اس میں ضرور کوئی بھلائی چھپائے ہیں, انشاءاللہ ضرور اچھا ہوگا میرے لیے. لیکن جو آدمی اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا وہ آدمی غم بھی ہوگا اور پریشانی بھی اسے ہوگی. اسی لیے تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے, یعنی ماننے کا یہ نتیجہ, کوئی بھی مصیبت اور پریشانی کسی پر آئے, لیکن الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ خالق ہے, اللہ متصرف ہے, وہ اپنے تصرف سے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے, میں مملوک ہوں وہ مالک ہے, میں محکوم ہوں وہ حاکم ہے. اسے اختیار ہے کرنے کا, لیکن جو چاہے کرے. لیکن جہاں وہ خالق ہے, مالک ہے, مختار ہے, وہیں وہ شفیق ہے, مہربان ہے, رحمان ہے. میرے بارے میں ضرور کوئی بہتری سوچتا ہے, میرے بارے میں ضرور کوئی خیر سوچتا ہے. یہ فائدہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا, یہ فائدہ ہے تقدیر پر ایمان. اور دوسری چیز, زبان چاپ لیا ہوں, ذرا مشکل ہو رہی ہے, اتنی چھینک ہوتی ہے نا, چھینکتے چھینکتے تیسری مرتبہ زبان چاپ بھی گئی. اور ایک چیز ہے, ناگوار باتوں پر اور صدموں کی باتوں پر غم ہونا یہ الگ چیز ہے. غم ہوتا ہے, تکلیف ہونا الگ چیز ہے. کوئی بھی مثال کے طور پر کسی کی جاب چلی گئی, اللہ نہ کرے کسی کا جو ہے نا, کسی محبوب کا کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی بھی چیز ہو جائے, غم فطری بات. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین, آنکھوں میں آنسو آ گئے, زبان سے کہہ رہے تھے انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں. لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات زبان سے ضرور, تکلیف ہے, ناگواری ہوئی تو اس سے تکلیف ہے, غم ہے, لیکن عقل سے اس کو برا نہیں سمجھنا, شکایت نہیں کرنا, اعتراض نہیں کرنا. جو یہ کرے گا وہ اللہ کی الوہیت میں دخل اندازی کرتا ہے. کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ سارا میں خلاصہ بول رہا ہوں اس کا. کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا اس طرح, یہ کیوں ہوا, یہ جو لفظ ہے نا,
یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یہ دراصل اللہ کی الوہیت میں دخل اندازی کرنا ہے. اس سے دنیا اور آخرت دونوں آدمی کی تباہ ہو جاتی ہے. انسان کو دنیا میں دو چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے. بعض چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں، اور اکثر چیزیں جو ہیں اس کے غیر اختیاری ہیں. آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، موت، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے تو اختیار میں ہے نہیں. غیر اختیاری جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں یہ بتائی، بلکہ مسلم کی روایت ہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. غیر اختیاری جتنی چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں ایک مضمون تم اپنے دل میں بٹھا لو، جو چیز تمہیں اللہ رب العزت پہنچانے والے تھے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز سے تمہیں بچانے کا اللہ نے طے کر دیا ارادہ اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا. یہ مضمون جتنا ہمارے دل میں اترے گا اتنی ہی ہمیں تسلی ہوگی. بڑے سے بڑے صدمے اور پریشانی پر یہ اللہ کی طرف سے طے تھا، یہ ہمیں پہنچ گیا. اللہ کی طرف جب کوئی چیز طے نہیں ہوتی پوری دنیا مل کے بھی اس کو پہنچانا چاہیے. اسی لیے غیر اختیاری چیزوں کے بارے میں زیادہ آدمی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا کرنا پھر؟ اللہ سے دعائے عافیت کرتے رہنا، اے اللہ عافیت کا معاملہ کر، اے اللہ عافیت کا معاملہ کر دے، اے اللہ. اور پھر راضی ہونا، اے اللہ جس حال میں آپ رکھیں راضی. جیسے مثال کے طور پر مرنا زندہ رہنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن بعض مرتبہ دیکھیں ایک طے ہے، لِكُلِّ سَاعَةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. نہ آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے ایک لمحہ جب موت کا وقت آئے گا. جب وہ چیز اللہ کے علم میں طے ہے تو بیکار ہے خواہ مخواہ آدمی موت سے وحشت کرے. بعض مرتبہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. جیسے ایک ملاح ہے، نہیں ملاح کشتی چلانے والا چلاتا تھا، ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بات میں پوچھنے لگا، اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی. اس نے پوچھا تمہارا ابا کہاں مرے؟ اس نے کہا دریا میں. تمہارے اماں کہاں مرے؟ انہوں نے کہا دریا میں. اچھا دادا کہاں مرے؟ کہا دریا میں. بھئی تمہیں ڈر نہیں لگتا دریا؟ پھر بھی تم دریا نہیں چھوڑے، بڑے بیوقوف آدمی. اب اس نے پوچھا تمہارے ابا کہاں مرے؟ کہا گھر میں. اماں کہاں مرے؟ کہا گھر میں. دادا کہاں مرے؟ کہا گھر میں. تم بڑے بیوقوف آدمی ہو پھر بھی تم سے گھر نہیں چھوٹا. ایک چیز طے ہے، ایک وقت طے ہے، مکان طے ہے. جب سب کچھ اللہ کی طرف سے طے شدہ اس چیز کے بارے میں ہے تو آدمی کیوں ڈرے؟ لیکن تدبیر تو آدمی اختیار کرے. رزق ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے اختیار میں اگر رزق ہوتا تو ہم سب کیا ہوتے؟ ہم بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے کماتے. ہاں، لیاقت سے، قابلیت سے رزق حاصل کرنا یہ قارونی عقیدہ ہے. لیاقت اور قابلیت سے رزق حاصل کرنا یہ قارونی عقیدہ ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جملہ قارون کا ہے. علم کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر میں نے کمایا، مجھے یہ ملا ہے. لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے روزی اللہ رب العزت اپنے حکمت کی بنیاد پر دیتے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ چیز جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم تدبیر کرو حدود میں رہتے ہوئے. نماز چھوڑ کر مت کماؤ، حرام لے کے مت کماؤ، یعنی یہی تو تقاضا ہے. تدبیر اسی کا نام ہے. جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا. صحیح طریقے سے کمائیں گے تو برکتوں کے ساتھ ملے گا، غلط طریقے سے کماؤ گے تو تمہیں برکتیں میں نکل جائیں گی. ایسا نہیں کہ حلال سے کمائے تو ذرا زیادہ مل جائے، حرام سے کمائے تو کم مل جائے. نہیں، جتنا طے ہے اتنا ہی ملے گا. اللہ کی طرف سے یہ چیز طے ہے. اور ایک آخری بات ہے اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ شروع کیا جائے. تقدیر جو ہے عام طور پر آپ حضرات سنتے ہوں گے دعا کو تقدیر بدل دیتی ہے، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، ماں باپ کی خدمت کرو گے تو عمر میں برکت ہوگی. ہم نے سنا کہ عمر لکھ دی گئی. صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، حدیث ہے. اب ہم سب سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا گیا، بلکہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ لکھتا ہے سب کچھ، یہ سعید ہے، شقی ہے، اس کی کتنی عمر ہے، سب لکھتا. اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں. یہ ہمارے اعتبار سے ہے. تقدیر ایک ہے مبرم، ایک ہے معلق.
تقدیر مبرم کہتے ہیں جو قطعی ہے، جو حکمی ہے، جو بالکل طے کر دیا گیا، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا چیز طے ہوئی، بالکل طے کر دیا گیا. وہ کیا کیا چیزیں طے ہوئی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ہیں معلق. معلق کا معنی ہے لٹکنا، شرائط کے ساتھ وہ چیزیں ہیں. کیا مطلب؟ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو تمہاری عمر میں برکت ہوگی. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے یہ کرے گا نہیں کرے گا. یہ جھوٹ بولیں گے رزق کم کر دیا جائے گا، ہے نا، حدیث ہے. جھوٹ بولیں گے رزق کم کر دیا جائے گا. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے اگر یہ جھوٹ بولا تو اس کا رزق کم کر دیا جائے گا. رشتوں کا لحاظ اگر یہ رکھا اس کی عمر میں برکت ہوگی. دعا اگر یہ کرے گا کوئی نیکی، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تقدیر لکھنے والے کون ہیں؟ اللہ. اللہ پر کوئی حاکم ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت جو چیز لکھے اللہ دوبارہ بھی لکھ سکتے. یمحو اللہ ما یشاء، جس چیز کو چاہتے ہیں اللہ مٹا دیتے ہیں. ویثبت، اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. وعنده ام الکتاب، ہر لکھی ہوئی چیز اللہ کے پاس ہے. یہ قرآن ہے. یمحو اللہ ما، اللہ پر کوئی حاکم نہیں ہے، ہر چیز کا لکھنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں. مطلب یہ ہمارا کام کیا؟ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، والدین کی خدمت کریں، اور پھر صلہ رحمی کا لحاظ رکھیں، برائیوں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ کیا ہے آدمی جو ہے آدمی کی زندگی میں خیر زیادہ ہی زیادہ آئے. یہ چیز تھی. اب اس کو ترجمہ دیکھیں، اسی کا خلاصہ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، تقدیر کی جو اصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی جو تقدیر جو لکھی ہے نا، اس کی اصل کیا ہے؟ سر اللہ تعالی. یہ ایک راز ہے، کوڈ ورڈ ہے. آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، کیا پن نمبر ہے؟ اگر میں پوچھوں تو آپ کیا کریں گے؟ بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے. مجھے تو بتانا، بیوی پوچھے گی تو بتائیں گے نہیں. اب جب آدمی جس کے پاس جو ہے مختصر پونجی ہے، جب وہ اپنا پن کوڈ نہیں بتا سکتا تو اللہ رب العزت سر اللہ تعالی، یہ اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، پوچھنا نہیں چاہیے. یہاں تک ہے، سمجھ گئے نا؟ سر اللہ، یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ کے. لم يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور اللہ تعالیٰ اس بھید کو اور اس راز کو نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو بتایا ہے. ملک مقرب سے مراد فرشت جبرائیل اور مقربین جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، جو حاملین عرش ہیں، وہ مقرب فرشتے بھی اس چیز کو نہیں جانتے، بلکہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ بھی اس علم کو نہیں جانتے. یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، ہم اس پہ کبھی زبان نہیں کھولیں گے. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. والتعمق والنظر، اس مسئلے میں غور و فکر کرنا اور اس کی گہرائی میں جانا. تعمق کے معنی ہے ڈیپ میں جانا، جہاں تک روکیں وہاں تک نہیں رکنا، بلکہ آگے تک جانا. نہیں میں سمجھوں گا، عقلیت پسندی، یہی اسی کا معنی ہے. نہیں میں سمجھوں گا. اور غور و فکر کرنا ذریعۃ الخذلان وسلم الحرمان ودرجۃ الطغیان، یہ تین چیزیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ محرومی کا ذریعہ ہے. سلم الحرمان، محرومی کی سیڑھیاں وہ چڑھتا ہے، جیسے ہی زبان کھولا وہ محروم ہونا شروع ہوا. ودرجۃ الطغیان، سرکشی کے درجے تک وہ پہنچا، سرکشی کے درجے تک، محرومی کے راستے پر چلنا شروع کیا. خذلان کہتے ہیں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق وہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنی توفیق اور جب کسی مسئلے پر ڈسکس جب آدمی کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جب اس مسئلے پر جب بات کریں گے اللہ رب العزت اپنی مدد اور توفیق اس چھوڑ لے لیتے ہیں. جا تو اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ اپنی مدد ہٹا لیں تو وہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ شیطان. اب زبان کھلی ہے تو بس اللہ حفاظت فرمائے. فالحذر کل الحذر، فالحذر کل الحذر، بار بار کہہ رہے ہیں بچو بچو، بہت بہت ڈرو. ڈرنے کی بات، احتیاط کرنے کی بات پوری طرح. کل الحذر،
ہر طرح کی احتیاط. کیسی ہر طرح کی احتیاط؟ من ذالک، اس مسئلے سے، نظراً، فکراً و وسوسۃ، فکر کے اعتبار سے، غور و فکر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے. آدمی کتاب کھول کے اس مسئلے پہ ڈیپ پہ جانا چاہے، یا غور و فکر کرے، یا وسوسے بھی آ جائے، نہیں، بلکہ وسوسے آتے تھے صحابہ کرام پر. اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا تم بس یہ ایمان کی علامت ہے. جب وسوسے آئے تو ہم کیا کریں؟ ان يرد الوسوساوس حول تلك المسألة عن قلبه، ہم کیا کریں؟ اس مسئلے کو اپنے دل سے پھیر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ اس وسوسے سے میری حفاظت فرما. ایسے وسوسوں کا آنا بری بات نہیں ہے، لیکن ان وسوسوں کو لے کر پالنا اور اس پر غور و فکر کرنا یہ بری بات ہے. فإن اللہ تعالی طوى علم القدر عن انامه، اس لیے کہ اللہ تعالی نے چھپا دیا ہے تقدیر کے علم کو، عن انامه، اپنی مخلوق سے. اپنی مخلوق سے اللہ نے اس علم کو چھپا دیا ہے. جو چیز اللہ نے چھپا، ابہموا بما ابہم اللہ بھی، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپا رہنے دیں، اس کو ہم کھود و کھریج میں نہیں پڑھنا ہے. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور لوگوں کو منع کر دیا اس بات سے کہ اس کے پیچھے تم پڑھو، اس کے طلب میں، اس کے علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑھو. کما قال فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کچھ کرتے ہیں کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا. اللہ آپ نے یوں کیا، وہ کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا، اس طرح، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، حق نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بلکہ اللہ کو حق ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے پوچھے. یہ مخلوق جو ہے نا، یہ اس لائق ہے کہ ان سے پوچھا جائے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو لہٰذا کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ جائے، آدمی کیا ہے، اللہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیوں اس طرح مسلمانوں کو ہو رہا ہے، کیا اللہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. فمن سأل، اگر کسی نے پوچھا، لما فعل، کیوں اس طرح ہوا، کیوں اس طرح کیا، کیوں اس طرح ہو رہا ہے، فقد رد حکم الکتاب، اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے اس کا انکار کیا. ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، جو اللہ کی کتاب کے حکم کا انکار کرے گا وہ نعوذ باللہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا اس مسئلے کے اندر غور کرنا، فکر کرنا، یہ سب محرومی کا ذریعہ ہے. بلکہ جو اللہ کے خاص دوست ہیں، اللہ کے جو خاص دوست ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا، جو علم میں کیا کہتے ہیں، راسخین فی العلم، علم کے اندر جن پختہ ہیں، راسخین فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، ان کا وہ جو ہے نا یہ باتیں کہتے ہیں. فہذا جملۃ ما یحتاج الی، یہ جو بات ہم نے ابھی پڑھی ہے نا اللہ کی تقدیر کے بارے میں کہ غور و فکر نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ سب جو ہے نا یہ بات، یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے محبوب اولیاء اللہ میں سے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا. اور وہی درجۃ الراسخین فی العلم، درجۃ الراسخین، علم میں پختہ، علم میں جن کی پختگی ہوتی ہے، یہ ان کا درجہ ہے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہے وہ آیت، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آنے والی چیز بھی اللہ کی طرف سے، نہیں سمجھ میں آنے والی چیز بھی اللہ کی طرف سے. اگر آدمی یہ سوچے جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے صرف میں اس کو مانتا ہوں، تو یہ اپنے سمجھ کا بندہ ہوا، اللہ کا بندہ نہیں ہوا. جو مجھے سمجھ میں آئی میں اس کو مانا تو سمجھ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اپنی عقل سے اوپر رکھے، ہماری عقل سے اوپر، روح، کئی چیزیں اللہ، اسی لیے یہ مانو بھائی، مانو ان چیزوں کو، تمہارا کام ماننا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو تمہاری عقل کی سطح تک آ جاتی ہیں، اس کو تم جو ہے کیا کرو. مائک چل رہا ہے، میری آواز بند ہو گئی. اچھا جی، علم جو ہے دو قسم کے ہیں. لأن العلم علمانی، علم اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے وہ دو قسم کا علم اتارا ہے. ابھی وہی بات، ایک علم موجود ہے، ایک علم مفقود ہے. ایک علم جو بالکل بتا دیا گیا آپ لوگوں، اور ایک علم آپ سے چھپا دیا گیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں
علم فی الخلق موجود وعلم فی الخلق مفقود. ایک علم مخلوق میں موجود ہے، یعنی بتایا کون سا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت کا علم ہے، یہ موجود ہے. وعلم فی الخلق مفقود، ایک علم مخلوق سے چھپا دیا گیا. وہ کون سا علم؟ قیامت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، بارش کب برسے گی، یہ تو ہے. کل کیا ہونے والا ہے، موت کہاں آنے والی ہے، یہ علم مفقود ہے، یہ چھپا دیا گیا ہے. اب اس کے بارے میں دیکھیں. فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَإِدَّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ. اللہ اکبر. جو شریعت کا علم ہے اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. میں نماز کو نہیں مانتا، میں روزوں کو نہیں مانتا، میں شریعت کو نہیں مانتا. یہ موجود علم کا انکار کرنا جس طرح کفر ہے، سب مانتے نا اس پر، نماز کا انکار، روزے کا انکار، فرائض کا انکار. اسی طرح اللہ نے جو علم چھپایا ہے اس علم کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. فَإِدَّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ، کیا مطلب؟ اگر کوئی ولی اللہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں غیب کو جانتا ہوں، وہ دراصل کفر کا ارتکاب کر رہے. اگر کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے الف لام میم کا معنی معلوم ہے، کاف ہا یا عین صاد کا معنی معلوم ہے، کوئی کہے کہ مجھے یہ جو ہے کیا ہے، وَإِدَّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ کفر. سمجھئے نا. وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا، جب تک کہ موجود علم کو قبول کر لیا جائے اور اللہ نے جو علم تم سے چھپا دیا ہے اس علم کو طلب کرنا چھوڑ دیا جائے. سمجھ گئے؟ تقدیر کے علم کو طلب حاصل کرنا چھوڑ، میں اس کو سیکھوں، جتنا بتایا حدیثوں میں اتنا تو معلوم، اس سے آگے بڑھنا، اللہ کے صفات کو اپنی عقل سے آگے سمجھنے کی کوشش کرنا. جنت میں اللہ کا دیدار ہے، بس سیدھے سیدھے مان لو. کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اب یہاں ڈیپ میں جائیں گے نا تو پھر جو ہے کئی چیزوں کا انکار ثابت ہوگا. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهَا رُقِمًا. ابھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا. کہاں لکھا، کیسے لکھا؟ وہی کہہ رہے ہیں جس پر لکھا اس کا نام لوح اور جس سے لکھا اس کا نام قلم. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان لانے کی چیز ہے. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ، لوح کو اردو میں کہتے ہیں تختی. ہم ایمان لاتے ہیں ایک لوح ہے، تختی ہے. کیسی ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، اس کی تفصیل ہم نے نہیں معلوم ہے. والقلم، قلم کیسے لکھے، کون لکھے، کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا قلم سے کہ جو کچھ ہونے والا قیامت تک ہے سب اس کو لکھ دے. وہ قلم کیسے لکھا قلم؟ ہم بس یہ بھی ایمان لانے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں، ماننے کی اور تسلیم کرنے کی چیز ہے. حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا کی، قرآن پاک میں ہے نا، فی لوح. لوح کی صفت ہے محفوظ، سمجھ رہے؟ لوح کی صفت محفوظ، کیا مطلب؟ وہ جو لوح ہے اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے، اس کی صفت محفوظ. کیا مطلب؟ کس سے حفاظت ہے اس کی حفاظت آگے بتائیں گے. اس میں جو لکھے ہیں نا مٹانے سے محفوظ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھے کہ لکھ کے غلط لکھ دیے، یا جو ہے بعد میں لکھنی تھی نہیں لکھے، یا کوئی اس میں کوئی کمی زیادتی. ہر قسم کی نقائص سے وہ محفوظ ہے، شیاطین وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اسی لیے کہتے ہیں فی لوح محفوظ، قرآن وہیں پہ لکھا ہوا ہے. والقلم، اور قلم پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نور کا قلم بنایا ہے. اس نور کے قلم سے سب سے پہلے قلم، وہ قلم جو ہے نا سب کی تقدیر، سب حدیث میں آتا ہے اکتب، لکھو. قلم نے پوچھا یا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کائنات کے اندر تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت تک قائم ہونے والی چیزیں لکھو. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو زیادہ سمجھنا نہیں، یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ رُقِمًا، اور ان تمام پر ایمان لاتے ہیں قلم نے جس پر لکھا ہے. وہی اسی کی تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر میں جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ
وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ وہی حدیث ہے جس کو یہاں امام طحاوی اپنے الفاظ میں بول رہے ہیں. کون سی حدیث ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سکھایا تھا نا ایمان. اے ابن عباس یہ بات جان لو کہ ان الامت لو اجتمعت، پوری امت اگر ایک بات پہ جمع ہو جائے تمہیں نفع دینے پر، اور اللہ رب العزت اگر تمہیں نقصان دینا چاہیں، پوری انسانیت مل کے تمہیں جو ہے نفع نہیں دے سکتی. اللہ رب العزت اگر تمہیں نقصان دینا چاہیں اور انسان تمہیں نفع دینا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہی حدیث کا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہے ہیں. اس کو ترجمہ دے، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، پوری مخلوقات سب کے سب جمع ہو جائیں، علی شیء، اس بات پر، کس بات پر؟ کتبہ اللہ تعالی فیہ، جو اللہ تعالی نے اس میں لکھا ہے. کس میں؟ لوح محفوظ میں، اپنے علم میں. انہ کائن، انہ کائن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بھی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. لیجعلوہ غیر کائن، اور پوری مخلوق جمع ہو جائے اس بات کی کوشش کرنے کے لیے کہ یہ نہ ہو. غیر کائن لم یقدروا علیہ، پوری مخلوق اس بات پر قدرت نہیں رکھ سکتی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے اس بات پر جس پر اللہ نے نہیں لکھا ہے، کس بات پر جمع ہو جائے؟ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا، یہ چیز ہونا ہے. اللہ نے کسی کے بارے میں لکھا ہے، اللہ نے کسی کے بارے میں موت نہیں لکھی، پوری انسانیت مل کر بھی اسے اگر مارنا چاہے، لم یقدروا علیہ، نہیں قدرت رکھ سکتے کوئی. جف القلم، قلم سوکھ چکا ہے. اللہ رب العزت نے جو لکھا وہ لکھ دیا اور قلم سوکھ گیا. بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا اور لکھ کر قلم سوکھ گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگنی ہے ہمیں. یہ دعا یاد کر لیں، بہت بہترین دعا ہے. اللہم، بخاری اور مسلم میں دونوں میں دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کتنی اچھی دعا ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتے، کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں کس چیز کو؟ لما اعطیت، جس چیز کو آپ دینا چاہیں. جو چیز آپ دینا چاہیں نا، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے اللہ. اور جو چیز آپ نہیں دینا چاہتے نا، پوری دنیا مل کے بھی وہ چیز نہیں دے سکتی. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یہ دعا ہر نماز کے بعد آدمی پڑھے. اللہ رب العزت جو چیز ہمارے لیے طے کیے ہیں نا، وہ بڑی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں دیتے رہے. یہ دعا بہت ہی جامع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس دعا کو پڑھتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا راد لما قضیت. کیا مطلب؟ جو فیصلہ آپ نے طے کر دیا اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اور یہ جملہ بھی حدیث کا ہے، وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه. سبحان اللہ. جب تک یہ بات ہمارے دل میں نہیں اترے گی اس وقت تک ہم اپنے مسائل میں پریشان رہیں گے. یہ مضمون بہت ہمارے دل میں تسلی پیدا کرے گا. کیا مضمون ہے یہ کیا جملہ ہے؟ جس چیز سے وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه، جس چیز سے تمہیں بچا لیا گیا وہ چیز تم تک پہنچنے والی ہی نہیں، اور جو چیز تم تک پہنچ چکی ہے اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے تھے. اس سے تم اگر کسی کے بارے میں کوئی چیز طے کر دیے، انہیں یہاں ہوگا تو بھی اسے، وہ وہاں رہے گا تو بھی وہ. اگر کسی کے بارے میں کوئی چیز اللہ نہیں طے کیے ہیں، امریکہ آ کر بھی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. امریکہ آ کر بھی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ چیز نہیں لکھی. جس چیز سے تمہیں بچا لیا گیا، نہیں یہ تمہارے لیے ہے نہیں ہے، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں جاؤ وہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی. اور جو چیز تمہارے بارے میں طے کر دی گئی ہے تمہیں پہنچانی ہے، یہ مصیبت، یہ کوئی بھی چیز تمہیں پہنچنے والی ہے، وہ تمہیں کیا ہوگی؟ اس سے تم کسی بھی طرح بچ نہیں سکتے، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی. قرآن پاک کی آیت ہے،
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو مصیبتیں جو کچھ تمہیں پہنچتی ہیں چاہے وہ زمین میں ہو یا تمہاری زندگیوں میں ہو، اللہ رب العزت نے اس کو کتاب میں لکھ دیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، سورہ حدید کی آیت ہے شاید، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کا علم اتنا۔ اب کیا کریں جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا؟ دو کام کریں، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی تعلیم ہے، جزاک اللہ، کتنی اچھی تعلیم ہے۔ دیکھیں سب کچھ لکھ دیا گیا، اب لکھنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تم سے مس ہو گئی چیزیں اس پہ افسوس نہ کرو۔ ما فات کہتے نہیں، جو تم سے چھوٹ گئی، جو تم سے ضائع ہو گئی اس پہ تم افسوس نہ کرو۔ لا تأسوا علی ما ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں ملی اس پہ اتراؤ مت، جو ملی ہے اس پہ اتراؤ مت، اور جو چھوٹ گئی ہے اس پہ تم افسوس مت کرو، اس لیے کہ اس کے چھوٹنے میں اس کے لینے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے گھر میں اگر پیالہ بھی ٹوٹتا ہے تو اس کا بھی لکھنا طے ہے۔ وَعَلَى الْعَبْدِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِّنْ خَلْقِهِ، وہی بار بار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ریپیٹ کر رہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ وَعَلَى الْعَبْدِ، بندے پر یہ بات، جو بندہ ہے اللہ رب العزت کا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، ان یعلم، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لے، ان اللہ قد سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ، مخلوقات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قد سبق علمہ، اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہے، قد سبق علمہ، پہلے سے، کب پہلے سے؟ حدیث میں آتا ہے قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وكان عرشه على الماء۔ ہاں، مسلم شریف کی روایت ہے کائنات کی تقدیر اللہ نے آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، اتنا ہے اس کا علم پرانا، اتنا اس کا علم ازل اور ابد سے ہے۔ کیسے؟ فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرا، جو فقدر ذلك تقدیرا، جو کچھ اس نے طے کیا اندازہ، اسے اتنی روزی، اسے اتنی عمر، اسے اتنی صحت، اس کو اتنی جوانی، اس کو اتنی خوشی، اس کو اتنی، یہ جو کچھ تقدیر اللہ نے اندازہ جو ٹھہرایا ہے، محکمن مبرمن، قطعی ہے، محکم ہے، قطعی، مبرم کے معنی قطعی، حتمی ہے، لیس فیہ ناقض، لیس فیہ ناقض ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر ولا ناقص ولا زائد۔ اللہ کے علم کے بارے میں صفات کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ بالکل قطعی اور حتمی ہے، ایسا نہیں ہے ناقص، انہیں آدھا بیدہ، ٹوٹا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ کا ٹوٹا ہوا کلام نہیں ہے۔ ولا معقب، ایسا نہیں کہ لکھ دیا گیا پھر بعد میں بھی چند دن کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، لہو معقبات، پیچھے لانے والا کلام نہیں ہے۔ ولا مزیل، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس اللہ کے کلام کو کوئی اور کلام زائل کر دے، اللہ کے کلام کو کوئی اور کلام ختم کر دے۔ ولا مغیر، کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو اس کلام کو تبدیل کر دے۔ ولا ناقص ولا زائد، نہ اس کلام میں لکھنے میں کوئی کمی نہ زیادہ ہے، اس کی مخلوقات میں نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ وذالک من عقد الایمان، یہ ایمان کے کیا کہتے ہیں، عقد کو، یہ ایمان کی گرہ میں سے ہے، بنیاد میں سے ہے۔ معرفت، اللہ کو پہچاننے کا سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم یہ پہچانیں، اور اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس چیز کا اعتراف نہ کریں۔ والاعتراف بتوحید اللہ والربوبیت، اللہ کی ربوبیت اور اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا اعتراف کریں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ایک تو ہے ہر چیز کو اس نے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کا اندازہ خود اللہ نے بنایا۔ جس طرح کوئی چیز اس کی تخلیق کے دائرے سے باہر نہیں، اسی طرح کوئی چیز اس کی تقدیر کے دائرے سے باہر نہیں۔ سمجھ گئے؟
کوئی چیز دنیا میں اس کی تخلیق سے جس طرح باہر نہیں، کوئی چیز اس کی تقدیر کے دائرے سے بھی باہر نہیں. ہر چیز کو اس نے بنایا، ہر چیز کا اس نے اندازہ ٹھہرایا. عمر اتنی، زندگی اتنی، خوشی اتنی، اور مال اتنا، یہ ہنسے گا اتنا، روئے گا اتنا، مصیبت اتنی، خوشی اتنی، غم اتنا، سب اللہ نے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. یہ جو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم بالکل تجویز کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم خوب تجویز کیا ہوا. کیسے؟ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ اللہ کا حکم پہلے ہی سے تجویز کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت والے کہتے ہیں آگے دیکھیں گے پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. فویل، بہت بڑی ہلاکت ہے، بدبختی ہے، لمن صار للہ تعالی فی القدر خصیما. خصیم کہتے ہیں جھگڑنا، بحث و مباحثہ کرنا. بہت بڑی ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑے. میں نے حدیث شروع میں بتائی نا، جو اللہ کے تقدیر پر بات کرے گا قیامت میں اللہ سامنے کھڑا کے اس سے بحث و مباحثہ کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت ہو. وَأُحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَلِيمًا، اور اس میں غور کرنا، غور کرنے کو یعنی اپنے کو حاضر کرنا غور کرنے کے لیے. فیہ، اس تقدیر کے مسئلے میں کون کرے گا؟ قلباً سقیماً، بیمار دل والا. بیمار دل سے کون مراد ہے؟ جس کے دل میں مرض نفاق کا، جس کے دل میں مرض شبہ کا، جس کے دل میں یقین کی کمزوری. یہ جو بیمار دل ہے نا، یہ بیمار دل والا یہ اس میں غور و فکر کرے گا. فَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ، اپنے وہم سے جو ڈھونڈے گا، فی فحص الغیب سرًا کتیمًا، غیب کے علم کو جس کو چھپا دیا گیا، سرًا جس کو چھپا، جو سر ہے، جو بھید ہے، کتیمًا، کتیم کہتے ہیں چھپا دینا. جس نے اس چھپے ہوئے غیب کی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنے وہم سے، تو کیا ہوگا؟ وہ لوٹے گا. وعاد بما قال فیہ، اس قول کی طرف جس کے بارے میں فرمایا گیا افاکن اثیمن. افاک کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ بولنے والا، اثیمن بہت بڑا گنہگار. اسم گناہ کو کہتے ہیں، اثیم بہت بڑا گنہگار. افاک پھکڑ باز، کوئی اس کی ویلیو نہیں اس کی بات کی، بس وہ بک رہا ہے اپنے منہ سے. سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، سب سے زیادہ گنہگار ہے جو اللہ رب العزت کی صفت تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے اور اپنے وہم سے اس بارے میں غیب جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کے بارے میں منہ کھولے اور اس کے بارے میں غور کرے. لہذا کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت تقدیر ہے، اس کے بارے میں ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے، اور ایسے ماننا ہے جیسے اللہ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جس حد تک بتایا اس حد تک ماننا، تبھی یہ مسئلہ آسان ہے. اس سے آگے بڑھیں گے یہ مسئلہ پیچیدہ ہوگا. لہذا خلاصہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر حد سے زیادہ، جو حد بتائی اس سے زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا. اس سے ایمان ہلاکت میں پڑتا ہے اور آدمی جو ہے تباہی میں. حدیث میں آتا ہے میری امت کے مجوسی ہیں وہ جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو. 6 لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ایک وہ ہے جو تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں ساری حدیثیں ان کے بارے میں ہیں. تو لہذا کیا، اب دیکھو نا، ایک چیز کو آدمی چھپائے، اللہ رب العزت جس چیز کو چھپائے، اگر بندہ اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات ہے، وہ اس پر منہ کھولے، ہے نہیں؟ کتنا اللہ رب العزت کا غضب اور جو ہے نا، ہماری کوئی چھپی ہوئی چیز جو ہے اگر کوئی ڈسکس کرے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے. اور یہ اتنی بڑی چھپی ہوئی چیز ملک مقرب اور مرسل نبی مرسل کو نہیں بتایا گیا. مقرب ترین فرشتہ اور مقرب ترین انبیاء علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی. لہذا اس بارے میں آدمی کبھی منہ نہ کھولے. یہ آدمی سمجھے سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں اللہ نے طے کر دیا ہے، ہمارا کام ہے عمل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمانیات پر گہرا یقین ہمیں نصیب فرمائے، شکوک سے، شک سے، شبہات سے اور اللہ تعالی گمراہی سے اللہ تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد
اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ تیری ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کے راستے پر قائم فرما، گمراہی کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، اس علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایسے علم سے حفاظت فرما جو فتنہ پیدا کرے، ایسے علم سے حفاظت فرما جو اے اللہ وبال لے کر آئے، دنیا اور آخرت میں گمراہی لے کر آئے. اے اللہ علم عطا فرما، اس میں عمل عطا فرما. اے اللہ ایسا عمل جس میں اخلاص ہو، ایسا عمل ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اخلاص، اے اللہ مخلص تو ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان اور نفس کے شر سے حفاظت فرما، وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ایک ایک حاجت کو، ضرورت کو پورا فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. السلام علیکم.